سورہ عبس۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیغمبر ترش رو ہوا اور بے رخی برتی اس بات پر کہ ایک نابینا اس کے پاس آیا، اور اے پیغمبر تمہیں کیا معلوم شاید تمہاری تعلیم سے وہ سدھر جاتا یا نصیحت قبول کر لیتا، اور نصیحت کرنا اسے فائدہ پہنچاتا ہے۔ جو شخص دین سے بے پرواہی کرتا ہے اس کی طرف تو تم خوب توجہ کرتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر کچھ الزام نہیں، اور جو تمہارے پاس دوڑ کر آتا ہے اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے تو تم اس سے بے اعتنائی برتتے ہو۔ ہرگز نہیں، یہ قرآن تو سراپا نصیحت ہے، پس جس کا جی چاہے اسے قبول کرے۔ یہ لوح محفوظ کے ایسے ورقوں میں ثبت ہے جو لائق تعظیم ہیں، بلند مرتبہ ہیں، پاکیزہ ہیں، ایسے کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں جو معزز ہیں، پاک باز ہیں۔ ستیہ ناس ہو انسان کا، کتنا ناشکرا ہے یہ، کس حقیر چیز سے اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ نطفے کی ایک بوند سے اللہ نے اس کو پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر مقرر کی، پھر اس کے لیے زندگی کی راہ آسان کی، پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچایا، پھر جب چاہے گا اسے دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا۔ ہرگز نہیں، حق تو یہ ہے کہ اس اللہ نے جو کچھ حکم اسے دیا تھا اس نے اس کی تعمیل ہی نہیں کی۔ بس انسان کو چاہیے کہ اور نہیں تو اپنے کھانے ہی کی طرف نظر کرے۔ ہم ہی نے خوب پانی برسایا، پھر ہم ہی نے زمین کو پھاڑا، پھر ہم ہی نے اگائے اس میں غلے اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجوریں اور گھنے باغات اور میوے اور چارہ، یہ سب تمہاری اور تمہارے مویشیوں کی نفع رسانی کے لیے۔ پھر جس وقت کان بہرا کر دینے والی قیامت برپا ہوگی، اس دن ایسی نفسا نفسی ہوگی کہ آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے۔ ان میں سے ہر شخص کو اس دن اپنی ہی پڑی ہوگی۔ دوسروں سے بے توجہ کر دینے والی کتنے چہرے اس دن نور ایمان سے روشن اور خوشی سے خنداں و شاداں ہوں گے، اور کتنے چہرے اس دن کفر کی وجہ سے خاک آلود ہوں گے اور سیاہی چھائی ہوئی ہوگی۔ یہی لوگ ہوں گے جو دنیا میں کافر اور بدکار تھے۔